ہاں جی، ہم نے کہاں سے اب تک پڑھا تھا آپ نے؟ چلے، قل ان میم صلاتی و آپ نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، آمین رب العالمین۔ جی مجھے تو یاد ہے، آپ بتائیں ذرا کہاں سے پڑھنا ہے ہمیں؟ جی ہاں میم جی ہم میت کے قرض کی ادائیگی پڑھنی ہے، پہلے ہم نے جی غسل اور کفن کی مراحل پڑھے تھے۔ جی ٹھیک ہے، شاباش۔ میت کے قرض کی ادائیگی، وفات کے بعد میت کے پاس حاضر عزیز و اقارب کا ذمہ ہے کہ مرنے والا اگر مخروض مرا تو اس کے مال سے فوراً قرض ادا کرنے کا بندوبست کریں۔ بہت اہم ترین ٹاپک ہے یہ بھی، کہ قرضے کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا، لیکن بہت اہم ترین بات ہے کہ مرنے والا جیسے مر جائے، اگر مخروض مرا ہے تو اس کے جو لوائقین ہیں اس کو چاہیے کہ فوراً قرض ادا کرنے کا بندوبست کریں۔ اب اس کے سلسلے میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ بعض اوقات کسی کی ڈیتھ ہوتی تو وہاں اسی وقت تھوڑی دیر کے بعد کوئی ان کا رشتہ دار کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہے کہ اگر کسی کے ذمے ان کا قرضہ ہوتا تو ہمیں بتا دیں۔ تو وہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ ان کو علم ہوتا ہے۔ تو قرض ادا کرنے کا بندوبست کریں، خواہ تمام مال ختم ہو جائے، اور اگر اس نے مال نہ چھوڑا ہو تو حکومت اس کا قرض ادا کرے گی، بشرطے کہ اس نے زندگی میں ادائیگی کی حت المقدور کوشش بھی کی ہو۔ اگر اس نے ادائیگی کی پوری کوشش کی تھی لیکن نہیں کر سکا تو حکومت وقت کو بھی چاہیے کہ اس کا قرض ادا کرے۔ اگر حکومت ادا نہ کرے تو جو کوئی بھی مسلمان یا کچھ مسلمان مل کر بھی احساناً ادا کر دیں تو درست ہوگا۔ یعنی رشتہ دار نہیں بھی ہیں، آپ وہاں موجود ہیں، آپ کھاتے پیتے ہیں، تو آپ اگر احسان کے طور پر اس کا قرض ادا کرتے ہیں کہ میں کر دیتی ہوں، تو یہ بھی بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اب قرض کیا ہوتا ہے؟ کسی ضرورت مند کو اس کی درخواست پر خاص اور مقرر مدت کے لیے روپیہ، مال، سامان، اجناس، غلہ یا جانور وغیرہ دینا کہ لینے والا اسے واپس بھی کر دے، قرض کہلاتا ہے۔ ٹھیک، مال لیں، روپیہ لیں، کوئی سامان لیں، کوئی اجناس لیں، جانور لیں، کوئی بھی اس شرط پہ لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ہم واپس کر دیں گے، تو وہ قرضہ ہے۔ جس قرض کو قرض خواہ اس احسان کے ساتھ دے کے واپسی کے وقت اس پر کچھ فائدہ نہ لے تو اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں۔ یعنی اب قرض خواہ کون ہوتا ہے؟ جو قرض دے رہا ہے، تو وہ یہ سوچ کر دے کہ میں اس سے اتنا ہی قرض پیسے واپس لوں گا یا چیز واپس لوں گا جتنی دی ہے، اور اس پر کوئی اضافی پیسے نہ لے، یعنی سود نہ لے، تو اس کو اچھا قرض بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، یعنی یہ جو قرض حسنہ کی بات آ رہی ہے نا، یہ دنیاوی معاملات میں آ رہی ہے کہ اگر آپ دنیا میں کوئی ایسا قرضہ دیتے ہیں کہ آپ اس کی واپسی کے وقت اس سے کوئی فائدہ نہیں لیتے، بڑھا کر نہیں لیتے، تو وہ قرض حسنہ کہلاتا ہے۔ لیکن جو آخرت کے معاملے میں قرض حسنہ ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ کس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دین کی نشر و اشاعت کے لیے خرچ کرنا، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ وہ ہم اپنے ذمے قرض حسنہ لیتے ہیں اور اس کا بدلہ کیا ہے؟ ادافن کثیرہ ہے۔ تو قرض یہ ہو گیا۔ اب ضرورتاً، مجبوراً اور ضرورتاً قرض لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلا ضرورت قرض لینے اور اس کے وقت پر ادا نہ کرنے کی بڑی مذمت آئی ہے۔ یعنی قرض آپ مجبوری میں لے رہے ہیں تو لے سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت بعض لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے کہ قرضہ لے لے کے کام کرتے ہیں، تو اس کو بہت زیادہ کنڈیم کیا گیا ہے دین کے اندر۔ آسان قرض کی مقدار اور واپسی کی مدت اتنی مناسب ہو کہ دینے والا بھی تنگی میں پڑھ کر مطالبہ نہ شروع کر دے اور لینے والا بھی اپنی زندگی ہی میں بسہولت ادا کر جائے۔ اب یہ بڑی اچھی بات بتائی جا رہی کہ قرضہ اتنا نہ اٹھا لیں کہ آپ اس کو ادا ہی نہ کر سکیں، اتنا اٹھائیں کہ آپ اپنی زندگی میں بسہولت ادا کر دیں، اور جس سے قرض لیا ہے وہ بھی پریشان ہو کے بار بار تقاضے نہ شروع کر دیں۔ پھر اگین آگے والی بات بہت امپورٹنٹ ہے، تحریری حساب۔ مسلمانوں کی زندگی میں جب بھی ضرورتاً قرض دینا پڑے تو اس کا حساب ہمیشہ لکھ کر پاس کر رکھے۔ کیونکہ اس قسم کے امور پر لکھت پڑھت کا شرعاً حکم ہے۔ آپ یہ پوری تفصیل سے آیت پڑھ چکے ہیں، وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجْلِهِ۔ پوری بڑی سی آیت تھی جس میں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ ایک املا کرانے والا املا کرائے، اور نہیں آتا تو کسی دوسرے سے لکھوا لے، لیکن لکھوائے۔ اور ہمارے یہاں افسوس کے ساتھ لکھوایا نہیں جاتا، کہتے ہیں تو آپس کا معاملہ ہے اور مجھے تو یاد ہے آپ کو، لیکن آپ کو اپنی زندگی کا کیا اعتبار ہے؟ آپ نے قرضہ لیا، آپ کو پتا ہے کہ میں نے
اپنی بہن سے یا بھائی سے قرضہ لیا ہے، آپ آج یہاں دنیا سے چلے گئے، گھر والوں کو تو پتہ ہی نہیں، تو آپ تو مقروض چلے گئے۔ تو اللہ کا حکم کوئی بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا قرضہ اور بڑے سے بڑا قرضہ اور لین دین جو ہوتا ہے اس کو لکھنا چاہیے، اور کسی گھر والے کو یہ پتہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ نے کتنا قرضہ کس سے لیا ہوا ہے، یا کوئی چیز لی ہوئی ہے مستعار جو واپس کرنی ہے، تو یہ سب پتہ ہونا چاہیے۔ علاوہ ازیں امانت، ادھار، واجب الادا حقوق جیسے حق مہر یا زکوٰۃ اگر وقت پر ادا نہیں کر سکا، یا قضا روزے یا شرعی نظر وغیرہ اگر مانی ہو، ان تمام کا حساب لکھ نہیں سکا، تو کم از کم اہل خانہ سے یا قریبی عزیزوں سے اس کا تذکرہ کرتا رہے۔ یہی بات میں نے بھی آپ کو سمجھائی۔ اسی طرح ہر شخص کو اپنی زندگی میں وقتاً فوقتاً اس طرف بھی دھیان دیتے رہنا چاہیے کہ اس کے پاس کسی سے مستعار لی ہوئی ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے جسے وہ استعمال کے بعد واپس لوٹانا بھول چکا ہے، یا خود دینے والے کو بھی اسے واپس لینا یاد نہیں ہے۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے، ہاں، کتاب ہی لے لیں، میرے پاس سے کوئی کتابیں غائب ہیں، مجھے نہیں پتا کس نے لی تھی، ہاں، اب مجھے نہیں یاد رہا کیونکہ میں نے لکھا نہیں تھا، غلطی کی نا، تو مجھے لکھنا چاہیے تھا۔ اب چھوٹی سی بات آپ کو بتا رہی ہوں، بڑی ضروری 2-3 کتابیں نہیں مل رہی ہیں، تو اب مجھے نہیں پتا، لی کسی نہیں تھے پڑھنے کے لیے، تو وہ غائب، لکھا نہیں تھا تو نقصان ہو گیا۔ تو مستعار چیز بھی جو کی جاتی ہے وہ لکھنا چاہیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس سے آپ نے لی تھی وہ دے کر بھول جائے، جیسے میں دے کر بھول گئی ہوں نا، یا لینے والا لے کر بھول جائے، تو اس لیے بھی لکھنا چاہیے۔ کیا ممکن جب اس چیز کا مالک ضرورت پیش آنے پر اسے لینا چاہے تو مستعار لینے والا ہی اس دنیا میں نہ رہا ہو؟ اب جس نے وہ چیز دی تھی وہ بھی بھولا ہوا ہے، اور جس کے پاس تھی وہ بھی بھولا ہوا ہے، تو اب جس کے لیے چیز اپنی دی تھی اس کو یاد آ گیا کہ میں نے اپنی چیز لینا ہے، تو پتہ چلا کہ جس کو دی تھی وہ تو دنیا میں ہی نہیں رہا، تو اس کی اس غیر ذمہ داری کی وجہ سے دوسروں کو بعد میں اذیت ہو۔ ظاہر ہے گھر والوں کو پتہ ہی نہیں، وہ اٹھا کے ادھر ادھر کر دیں، تو جس بیچارے کی چیز تھی اس کو تو اذیت ہوگی۔ بالفرض کسی ایسی چیز کا مالک ہی دنیا سے چلا جائے تو یہ اس کے وارثوں کو لوٹا دینی چاہیے، ٹھیک؟ اب آپ نے کسی سے کوئی چیز لی تھی، یہ بات کہی جا رہی ہے، آپ کو دیر میں یاد آیا فلاں کی چیز ہے، کوئی کتاب ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو میں نے اس کو لوٹانی تھی، پتہ کیا تو پتہ چلا وہ تو دنیا سے چلا گیا، تو آپ پھر بھی اپنے پاس تھوڑی رکھیں گے، اس کے وارثوں کو لوٹا دینا چاہیے۔ اور اگر وارث نہ ہو یا بہت عرصہ کوئی مستعار لی ہوئی چیز پڑی رہے اور یاد ہی نہ ہو کہ یہ کس کی تھی، ایسا بھی ہوتا ہے نا، آپ نے کسی سے کوئی چیز لے لی ہے، ابھی آپ کو یاد ہی نہیں کس سے لی تھی، اب کیا کریں؟ ہاں، اور کوئی اس کا مطالبہ بھی نہ کرے، تو اس صورت میں خود یہ چیز یا اس کی قیمت نکال کر اس کے مالک کی طرف سے صدقہ کر دینی چاہیے، ٹھیک؟ آپ کو یاد نہیں رہا کہ فلاں چیز، فلاں کتاب، فلاں کوئی بھی رجسٹر، کوئی لکھی ہوئی چیز، کوئی تفسیر کا رجسٹر میں نے کس سے لیا تھا، کس نے مجھے دیا تھا، مالک ڈھونڈنے سے نہیں مل رہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو اب کیا کریں؟ پھر بھی نہیں رکھیں گے، اس کی کتاب کی قیمت نکال کر اس کے مالک کی طرف سے صدقہ کر دینا چاہیے۔ قرض سے نجات کے لیے کوشش کے ساتھ ساتھ صفحہ نمبر 324 پر موجود مسنون دعاؤں کا سہارا لینا بھی فائدہ مند ہے۔ تو چلیں دعائیں دیکھ لیتے ہیں، صفحہ نمبر 324۔ مطلب بتایا یہ جا رہا ہے کہ قرض سے نجات کے لیے دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ تو یہاں پر پہلی دعا لکھی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ بہت مشہور دعا ہے اور بہت لوگ پڑھتے ہیں۔ کیا معنی ہے اسے؟ اللہم، اے اللہ، اللہم اکفنی، مجھے حلال کے ساتھ اپنے حرام کیے گئے کے مقابلے میں کافی ہو جانا، اکفنی مجھے کافی ہو جانا، بھی حلالی کا اپنے حلال کے ساتھ، ان حرام کا حرام کے مقابلے میں کافی ہو جانا، وہ اغننی اور مجھے غنی کر دینا، بفضل کا اپنے فضل کے ساتھ، امن سواک اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دینا، ہاں، اور تیرا فضل بس میرے ساتھ رہے۔ دوسری دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ودلع الدین دین ہے، یہ دین قرض، اور یہ دال کے اوپر تشدید ہے، والدلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ، انی اعوذ بک، میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، کس سے؟
من الغم، ہر غم فکر سے، ہم کہتے ہیں غم سے، کس ہر غم سے، ہر سوری من الغمی ہر فکر سے، ہر غم سے، والحزنی اور ہر ہمی کہتے ہیں وہ ارادہ جو تھوڑی دیر آپ اپنے اس میں رکھتے ہیں، دل میں رکھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ایسے غم کو جو انسان دل میں پالتا ہے۔ تو اے اللہ میں پناہ چاہتی ہوں ہر غم سے، والحزن سے، اور پھر بھی فکر سے، والعجزی اور عاجزی سے، عجز سے یعنی کہ میں کسی چیز سے عاجز آ جاؤں، یہ معنی ہے اس کا، مطلب اس عاجزی سے پناہ نہیں مانگی جا رہی کہ میں اللہ کے سامنے عاجز ہو جاؤں، یعنی میں کسی چیز سے عاجز ہو جاؤں، یعنی کوئی چیز ایسی ہو جائے کہ میں کسی چیز کرنے کو قابل نہ رہوں، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو کس سے پناہ مانگتے ہوں؟ والعجزی کہ عاجز ہو جاؤں، والکسلی سستی کو کہتے ہیں اور سستی سے، والبخلی بخل سے، والجبنی اور بزدلی کہتے ہیں اس کو، اور قرض کے غلبے سے، ودلال دینی، وغالبت الرجال اور لوگوں کے مسلط ہو جانے سے، ان سب چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ تو یہ دو دعائیں ہیں جو قرض سے نجات کے لیے بہت اچھی دعائیں ہیں اور ان کو پڑھنا چاہیے۔ واپس اسی پیج پہ آ جائیں۔ جی، تو دعاؤں کا سہارا لینا بھی بہت فائدہ مند ہے۔ میت کا قرض، کوئی مسلمان مقروض حالت میں وفات پا جائے تو اس کے مال میں سے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے کفن دفن کا خرچہ پورا کیا جائے گا، یعنی اگر کوئی ولی یا کوئی دوسرا مسلمان خوشی اور احسان سے یہ کام کرنا چاہے تو وہ بھی پسندیدہ عمل ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا نہیں کر رہا یا ان کی استطاعت ہی نہیں ہے تو سب سے پہلے جو مرنے والا ہے اس کے پیسوں میں سے ٹاپ موسٹ کیا کیا جائے گا کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا۔ نمبر 2 کیا کیا جائے گا؟ قرض کی ادائیگی کی جائے گی فوراً۔ نمبر 3 وصیت کی صورت میں اگر اس نے وصیت کی ہے 1/3 کے اوپر اگر کر گیا ہے، یہ اس صورت میں ہوتی ہے اگر وصیت کی ہے 1/3 پہ تو پھر وصیت پوری کی جائے گی۔ نمبر 4 اب ان سب چیزوں سے یعنی فیونرل سے، قرض کی ادائیگی سے، وصیت پوری کرنے کے بعد بقایا مال وراثت کی تقسیم کے لیے چھوڑا جائے گا، اس سے وراثت کی تقسیم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، سورہ نساء کی آیت لکھی ہے، من بعد وصیتی یوصی بہا او دین، وصیت کی تکمیل کے بعد جو مرنے والا کر گیا ہو یا ادائے قرض کے بعد۔ اس آیت پاک میں وصیت یا ادائے قرض کا حکم ایک ساتھ ملتا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے اس کے بارے میں یوں لکھتے ہیں کہ علماء جدید و قدیم نے اس بات پر اجماع کر لیا ہے کہ قرضہ وصیت پر مقدم ہے، یعنی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ من بعد وصیتی یوصی بہا او دین، یعنی اس میں پہلے وصیت کی بات آ گئی ہے، پھر کہا ہے او دین یا قرض، لیکن علماء امت کا اجماع کس بات پر ہے کہ پہلے جو ہے قرضہ مقدم ہے اور پھر وصیت ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ گئے آپ؟ اوپر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے سیدھا جنت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اس حال میں فوت ہو کہ وہ تکبر، مال غنیمت کی خیانت اور قرض سے پاک ہو تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ جلد ادائیگی، میت کے قرض کی ادائیگی جلد از جلد کر دی جائے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ بہت سارے لوگ دفن سے پہلے ہی کھڑے ہو کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کا کوئی قرضہ ہے تو بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی روح قرض کی ادائیگی تک قرض کے ساتھ معلق رہتی ہے۔ ترمذی۔ قرض سے کسی کو بھی رعایت نہیں، شہادت جیسا رتبہ حاصل کرنے والے کو بھی اس سے بری ذمہ نہیں سمجھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت کی وجہ سے شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر قرض جب تک ادا نہیں ہوگا تو معاف نہیں ہوگا، یعنی وہ جو شہید ہے اس کے تو خون کا قطرہ گرنے کے ساتھ ہی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن قرض جب تک ادا نہیں ہوگا شہید کا بھی تو وہ معاف نہیں ہوگا۔ مسلم کی حدیث ہے۔ نماز جنازہ پڑھانے سے انکار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقروض میت پر قرض کی ادائیگی تک نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ اس کی دلیل میں یہ حدیث پاک ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نماز پڑھانے کے لیے ایسا جنازہ بھی لایا جاتا جس کے ذمے قرض ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے کیا ادائیگی قرض جتنا مال چھوڑا ہے؟ اگر جواب ہاں میں ملتا تو نماز جنازہ ادا فرماتے، ورنہ نہیں، اور فرماتے اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود ادا کر لو۔ یہ بھی مسلم کی حدیث ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتوحات نصیب فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دنیا اور آخرت میں مومنین کی اپنی ذات پر بھی مقدم ہوں، اگر پسند کرو تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھ لو
النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، سورہ احزاب کی آیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات سے بھی زیادہ مقدم ہے، لہٰذا جو مقروض وفات پا جائے اور برائے ادائیگی قرض مال بھی نہ چھوڑے، برائے ادائیگی قرض مال بھی نہ چھوڑے تو ادائیگی کی ذمہ داری مجھ پر ہے، اور جو مال چھوڑ کر مرے تو وہ اس کے ورثاء کا ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر کوئی مومن مر جاتا ہے، وہ مقروض ہے اور اس کے پاس ادائیگی قرض جتنا مال بھی نہیں ہے، تو اس کا قرض میں ادا کروں گا، اور اگر مال چھوڑ بھی جائے تو پھر بھی میں قرض ادا کروں گا، اور وہ جو چھوڑ کر مرا ہے وہ اس کے ورثاء کا ہے۔ مقروض میت اتنا مال چھوڑے کہ اس میں سے قرض ادا نہ ہو سکے، مطلب اتنا مال ہے کہ قرضہ بہت زیادہ تھا اور اس کے مال سے پورا نہیں ہو سکتا، تو اس کے غنی ورثہ، کھاتے پیتے ورثہ کو چاہیے، عزیز و اقارب یا حاضرین جو موجود ہیں، ان میں سے کوئی اور یہ ادائیگی بخوشی کر دے تو قرض ادا ہو جائے گا۔ قرض معافی کی درخواست، مقروض کا قرض ادا کروانے میں اس کی مدد کرنے کے علاوہ قرض دینے والے سے مقروض کے حق میں معاف کرانے کی درخواست یا سفارش کرنا بھی قابل اجر نیکی ہے۔ یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی مر گیا ہے کہ رشتہ داروں سے، اس کے ملنے والوں سے، کہ برائے مہربانی اگر آپ کے ذمہ اس کا کوئی قرضہ تھا تو اس کو معاف کر دیں، ٹھیک ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص اپنے بھائی سے دنیا کا غم و تکلیف دور کرتا ہے، اللہ قیامت کے روز اس کی غم اور تکلیف دور کر دے گا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، نیکی کی رہنمائی کرنے والے کے لیے نیکی کرنے والے کے برابر اجر ہے۔ ٹھیک؟ قرض معافی یا مہلت، اسی طرح خود کوئی قرض خواہ مقروض کی مالی کمزوری کی وجہ سے اس کا قرض معاف کر دے یا اسے مہلت دے تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بھی کسی تنگ دست کو مہلت دے یا قرض معافی کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے گا، ہاں؟ اور قیامت کے دن اللہ اس کی بے چینیوں کو دور فرما دے گا۔ بہت بڑی بات ہے، یعنی آپ سے کسی نے قرضہ لیا تھا لیکن آپ اس کی مالی کمزوری دیکھ کر، اس کے حالات دیکھ کر اس کو قرضہ معاف کر دیتے ہیں، تو اس کے اوپر یہ ریوارڈز ہیں کہ اللہ تعالیٰ سائے رحمت میں جگہ دیں گے، اور روز قیامت کے وہ جو فضاء الاکبر ہے نا، اس دن اس کو بے چینیاں اور گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ آسان ادائیگی، یہ بہت بڑے دونوں ریوارڈز ہیں اگر آپ سوچیں، سایہ رحمت، عرش کے سائے میں جگہ، اور قیامت کی بے چینیوں کو دور فرمانا، کسی کا قرضہ معاف کرنے کے اوپر یہ ریوارڈز ہیں۔ آسان ادائیگی، قرض لے کر اس کی بہتر طریقے سے ادائیگی کرنا بہت عمدہ پسندیدہ عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کی سنت بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان المصدقین والمصدقات وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرضہ دے رہے ہیں۔ اب یہ قرض حسنہ کی وہ بات ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی۔ اللہ کو قرض دینا کیا ہوتا ہے؟ قرض حسنہ دین کی نشر و اشاعت میں جو خرچ کر رہے ہیں ان کے لیے اس کا اجر کئی گنا زیادہ ہے، اور ان کے لیے اجر کریم ہے، بہت ہی باعزت اجر ہے۔ تو اس سنت کی پیروی ہمیں اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قرض کے طور پر ایک اونٹ لیا اور اس سے اچھا اور عمر میں اس سے بڑا اونٹ واپس کیا، اور فرمایا اچھا انسان وہ ہے جو ادائیگی اچھی کرے، بخاری۔ وضاحت اس کی ہے کہ اپنی خوشی سے اور بغیر شرط طے کیے ادائیگی میں بہتری اور زیادتی اختیار کرنا سود نہیں ہوتا۔ یعنی اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ایک اونٹ لیا تھا، لیکن جب واپس کیا تو اس سے اچھا اور عمر میں بڑا اونٹ دیا۔ تو اب یہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ یہ اگر اپنی خوشی سے کوئی بڑھا کے پیسے واپس کر رہا ہے بغیر شرط کیے ہوئے کہ اتنے پیسے بڑھا کر دو گے، بہتر اور زیادتی اختیار کرتا ہے تو وہ سود نہیں ہوتا۔ آپ نے کسی سے 2000 روپے ادھار لیے تھے، لیکن جب آپ واپس کرتے ہیں تو اپنی خوشی اور رضا سے آپ اس کو 2500 روپے دیتے ہیں۔ اس نے نہیں کہا تھا کہ آپ مجھے بڑھا کے دیں، شرط بھی نہیں لگائی تھی، تو یہ سود نہیں ہوگا، یہ بتایا جا رہا ہے۔ میت کی طرف سے قرض کی واپسی کرنی پڑے تو اس میں اپنے متوفی بھائی بہن کی عزت کا خیال رکھا جائے اور آسان طریقے سے ادائیگی کی جائے۔ بہت اہم ترین پوائنٹ ہے یہ بھی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سارے وہ ڈھنڈورا پیٹیں، یہ فلاں جو مرا ہے اس پہ تو بڑا قرضہ تھا، تو شکر ہے میں نے اس کا قرضہ ادا کر دیا، دیکھو میں نے اتنا بڑا کام کر دیا۔ تو یہ کرنا غلط ہے۔ بے شک وہ مر چکا، اس کی عزت کا خیال رکھا جائے۔ اور آسان طریقہ کیا ہے؟ حسن سے اسم تفضیل ہے، ہاں، احسان سے
کہ بہت ہی احسان یہ ہے کیا ہے کہ جتایا نہ جائے، تو جتانے سے تو ضائع ہو جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ اب یہاں ایک حدیث لکھی ہے جو بہت غور طلب ہے، طویل مہلت کے بعد کیسا عذر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناقابل سماعت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے عذر کو جس کی موت میں تاخیر ہوئی یہاں تک کہ وہ 60 برس کا ہو گیا۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب نہیں کہ 60 برس سے پہلے جو کچھ کرتا رہا اس کے اوپر اس کی عذر و معذرت قبول کر لی جائے گی۔ ہاں، جو بھی کرتا رہا، جیسے عام خیال ہوتا ہے کہ جوانی میں جو کرتے رہو جب بوڑھے ہو جائیں گے تو اللہ اللہ کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس میں صرف یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ انتہا ہے، یہ لمٹس بتائی جا رہی ہے کہ جس کو جوانی میں بھی اللہ کا خیال نہیں آیا، عمر بڑھتی گئی پھر بھی خیال نہیں آیا، حالانکہ وہ 60 سال کا ہو گیا، یعنی 60 سال تو ایک طرح سے پھر بونس عمر شروع ہو جاتی نا 50 سال کے بعد، پھر بھی اس کو اللہ کی طرف جانے کا خیال نہیں آیا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا خیال نہیں آیا، تو پھر تو اس کے لیے کوئی بھی چانس نہیں کہ اس کی عذر و معذرت قبول کر لی جائے گی۔ ٹھیک، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو یہاں تک آج رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔